کس کے حوالے کرتا ہوں؟ ڈردیں کہندے کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کرے تہاڈا ڈر لے جائے یار وہ موٹر سائیکل کا پہیہ چکتے ہیں تمہیں ڈر نہیں آتا ہے، اللہ کہنے تمہیں ڈر آتا ہے یار، اللہ کرے تہاڈا ڈر لے جائے یار۔ وہ عرض کرتا امیر المومنین میں نے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، اچھا لگا جو وقت تھا مال بیچا کچھ اور خریدا اپنے وطن واپس آ گئے۔ اب جیسے جیسے آگے نہیں میں پی ایچ ڈی شروع کر کے بریک کر دی پھر میں نے اب یہی کر رہے ہیں ہم نے پی ایچ ڈی کر کے کون سا کو کر لینا ہے، اللہ کا شکر ہے یہ بچے نمازی ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگ جائے پی ایچ ڈی ہے کیونکہ اصل پی ایچ ڈی تو وہ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے ہو رہے باقی کہیں پی ایچ ڈی آئے کہیں بیچارے چلے گئے، تو ہم نے پھر ترک کر دیا، اب تو یہی کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ میرے دوست ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی ماشاءاللہ مکمل کی اور انہوں نے جو ہے نا سیف الملوک پہ انہوں نے جو ہے نا مقالہ لکھا، جو ان کے جو ہے نا تھیسیز ہیں وہ سیف الملوک پہ ہیں، پھر ظاہر ہے پھر تحقیق کرنی پڑتی ہے، حضرت نے بڑی تحقیق کی، بڑی ماشاءاللہ بڑی انہوں نے پھر ابھی وہ کتابی صورت میں نہیں چھپا، جو اس کے وہ اوراق ہے نا جو انہوں نے ہاتھ سے جو وہ کام کیا اس کی انہوں نے کچھ فوٹو کاپیاں پھر مجھے بھیجی، پھر میں نے اس کا مطالعہ کیا، اس میں نے پڑھا دیا۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ٹوٹل اس پہ 12 شعر میاں صاحب نے 12 شعروں میں میاں صاحب نے اس واقعے کو مکمل کیا، میں 12 نہیں پڑھوں گا، 11 نہیں پڑھوں گا، 12واں پڑھ دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو شعروں کا ترجمہ ہے وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ہوا ایک دن اس طرح کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ذکر الہی کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ ایک اور درخت تھا جس کے اوپر ایک فاختہ نے، اردو میں فاختہ، ہماری پنجابی میں کگی کہتے ہیں، اب پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، کگی ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ اصل میں مجھے تھوڑا مسئلہ ہے نا، ہمارے ایک دفعہ ہم جب نظامیہ ہوتے تھے نا، میرے ایک دوست تھے اسی سمت کے تھے حضرت، ہم سوئے پڑے تھے، دوپہر کو ہم سوئے نا، کلاس سے فارغ ہوئے، کوئی گھنٹہ سونے کو ملتا تھا، پھر زور کے بعد زور سے پہلے لنگر اور پھر نا اس نے اٹھ کے نا اس نے وہ جو ہے نا پنجابی میں اس کو کیا بولیں گے کرلانا شروع کر چھڑے ہیں جی، اوے مینو ڈیمو لڑ گیا، او مینو ڈیمو لڑ گیا۔ اب اتنی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس کو کچھ لڑا ہے، لیکن اب ہماری جانے والا ڈیمو کس کو کہتے ہیں ہم اسی میں تھے کہ ہمیں کم از کم پتہ چلے کہ ڈیمو ہے کس بلا کا نام، تو پھر ہم کو اس کا صدباب بھی کریں۔ بہرحال ہم نے جناب وہ پکڑ کے نا، کیونکہ ادھر انہوں نے پکڑ رکھا تھا ایسا، اوے میں مر گیا مینو ڈیمو لڑ گیا، وہ ہم نے بہرحال پکڑ کے نا دبایا دبویا، وہ جو ہے نا وہ ڈیمو بیچارہ اندر مسئلہ گیا، ہم نے بہرحال ان کو اٹھا کے جو ہے نا کھڑا کیا، تو ان کی شلوار میں سے نا وہ جو یلو کلر کی ہوتی ہے تموڑی ہے، وہ تموڑی نکلی، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں تموڑی، تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ بیچارہ ڈیمو کہتا رہا ہے، ہم اس کو تموڑی بولتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے نا، وہ اسی سائڈ سے آئے تو وہ لاہور جا کے نا وہ اس نے لگائے ہوئے تھے تربوز، تو وہ اس کو جا کے کہتا ہے بھائی غصہ نہ کرنا، میں ایک محبت آپ کو، بھائی اپنی اپنی زبان ہے، میں کو اس بات کو اس رنگ میں دے لے کہ میں کو طنز کر رہا ہوں، نہیں، میں ایک محبت آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کا رنگ ہے، زبانوں کا فرق ہے۔ وہ دکان والے کو جا کے کہتے ہیں مڑ مینو متیرا دے دے، وہ کہتا بھائی میرے کو دونے ہیں متیرے ہیں جس کو بولے مینو متیرا دے دے، وہ کہتا بھائی میں دونے لائے نے میرے کو متیرے ہیں نہیں کوئی۔ وہ بہرحال اتنی دیر میں چلا گیا، میری ان سے بڑی دوستی تھی، میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، کہتا میں انہوں کہنا متیرے دے دے، اے کہتا ہے میں دونے لائے، میں بھائی گل ہے پنجابی جنوں دونا کہتے ہیں، تیری زبان سے متیرا کہتے ہیں، یہ ایک رنگ ہے محبت زبانوں کے نا، اپنا اپنا بڑا مزہ ہے ان زبانوں کا، اللہ کے رنگ ہے یہ سارے۔ باقی حضرت زبان تو سب کی ایک ہے، اور یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ زبان سب کی گوشت کی بنی ہے، پٹھان کا پشتو بول رہی ہے، اردو کی اردو بول رہی ہے، فارسی والے کی فارسی، یہ تو اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، زبان سب کی گوشت کی بنی ہے، لیکن اللہ ہر زبان سے مختلف مختلف آوازیں نکلوا رہا ہے۔ وہ میاں صاحب جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے نا، اس کے ساتھ درخت تھا، اس کے اوپر ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے تھے، تو فاختہ بھی ذکر الہی میں مشہور، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، میاں صاحب بھی ذکر الہی میں مشہور۔ تو ہوا کیا، وہاں ایک شکاری آ گیا اور اس کی نظر نہ فاختہ پہ پڑ گئی، اس نے جناب اپنی ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا، اس نے فاختہ کا نشانہ لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا، جو اللہ نے بھی فاختہ کے اندر ایک نظام رکھا ہوا ہے، خطرے کا سائرن بجا آئی ہو تو وکری بات ہے، وہ فاختہ نے دیکھا اور اس نے پرواز لی اور اڑ گئی درخت سے۔ میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں سارا کچھ،
یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو. وہ جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو اوپر جا کے کیا دیکھتی ہے کہ ایک شہباز چکر کاٹ رہا ہے, ایک باز, ٹھیک ہے جی, اور نظر اس کی بھی فاختہ پہ ہے. جب اس نے فاختہ کو دیکھا تو وہ بھی جھپٹا, کیونکہ ابھی وہ زیادہ اوپر نہیں گئی تھی, وہ بھی واپس درخت میں آ گئی. اب نہ اڑے تو مری جائے, اڑے تو مری جائے. اب پھر فاختہ نے کیا کیا جو ہم چھوڑ چکے ہیں, اس نے اپنے اللہ کو پکارا. میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں, سارے رنگ دیکھ رہے ہیں. اب وہ عرض کیا کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں, عرض کرتی ہے یا اللہ میں نے تجھے دیکھا نہیں, تیرے ولیوں سے سن کے ایمان لائی ہوں, اور سنا ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء, تو جو چاہے کر سکتا ہے. اب آگے سے آواز کی آتی ہے کیونکہ یہ کی جانی ہے ساڑھے کو, کیونکہ پھر عرض کرتی ہے یا اللہ تیری ماڑی جی کیونکہ دون دشمنہ جو پھنس گئی ہے, جے نہ اڈاں شکاریت ہماری جان, جے اڈاں تے بازت ہماری جان. عرضی صرف ہے نہیں ہے کہ بچا سکنا ہے. پھر آگے سے آواز آتی ہو کیونکہ یہ اے دو کی نہیں, سارا زمانہ بھی مارن آ جائے جیسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لیں گے. تو دیکھ ساڑھے رنگ کھلو کے, کیونکہ جم کے کھلو گئی اللہ دیاں تصویریں کہنی شروع کر چھڑی ہیں. شکاری بڑا حیران ہوا, اس نے کہا اڑ گئی تھی پھر واپس کیوں آئی ہے. اس کے دل میں خیال ہے نہیں اس کو اس کی موت لے کے, نہیں بابا موت تو نہیں, موت تیری آئی ہے, کیونکہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کھڑی ہو گئی, تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا نا, اس نے پھر اٹھایا اور اس کی تند کو اس نے پھر کھینچا اور اس نے کگی کا نشانہ لے کے تیر فائر کر دیا. حضرت ہاں تیر چلائیں, ہاں گن سے گولی فائر کریں, تھوڑی دیر گولی بھی نالی میں گزارے گی, اللہ وہ ہوگا بہت قلیل وقت, لیکن تھوڑا سا وقت گولی نالی میں گزارے گی, بڑا قلیل وقت ہوگا. حضرت وہی وقت تھا جو تیر نے کمان میں گزارنا تھا. حضرت ہوا کیا, اس وقت حکم الہی سے آکنا ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس لیا. یہاں تو حضرت جی بھیڑ بھی کاٹے نا, یہاں تو چیونٹی بھی ذرا زور سے کاٹے وہ بھی بندے کو ہلاتی ہے ایک دفعہ. وہ تو سانپ تھا, اس نے چند ہی لمحوں میں پتہ نہیں کتنا زہر اس کے جسم میں ڈھیل دیا. جو اس نے سانپ نے ڈسا نا تو وہ درد ہوئی, اور درد ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا تو ہاتھ جو ہے وہ اوپر ہو گیا. وہ تیر جو کھوگی پہ چھوٹنا تھا وہ اوپر کو چھوٹا جا اور سیدھا جا کے باز کو لگا دیا. وہ تیر لگنے سے مر گیا, وہ سانپ ڈسنے سے مر گیا. کھوگی وہاں ہی بیٹھی ہے, وہ دونوں نیچے پڑے ہوئے مردہ ہے. پھر میاں صاحب نے 12واں شعر لکھا گیا اس پہ, کیا کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں آپ کا کوئی دوست آئے نا, وہ آپ کو فون کرے بھائی میں فلاں جگہ کھڑا ہوں, تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تو اوتھے ہی رہی, میں آن لگا. اوتھے میرپور تک جاندے اوتھے تو تھوڑی بولی تبدیل ہوئی, اوتھے تو اتھاں بن گیا. ٹھیک ہے جی, کیا لکھتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی. وہ بھائی جس کو دو مارنے آئے تھے وہ وہاں ہی ہے, موت کو بھی موت آ گئی, مارنے والے مر گئے. کگی رہی اتھاں کھلوتی, چنگی پلی نروئی, مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مرضی اللہ رب دی اللہ. زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ. بس لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی وہی ہونی ہے, پاویں تھی جو کوئی بھی ہے وہ جدو انہوں نے لمحہ پانا ہے لمحہ پا لینا پڑ گیا. ہاں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہمیں بڑا وہم ہے, ہم پتہ نہیں کیا شاید کیا شاید بھی کچھ بھی نہیں ہے. میاں یا بابا صاحب فرماتے نہیں ہیں, کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آوندا, کوئی کر کے مقصد حال چلے ہے. آپ کو پتہ خرابی کب ہوتی ہے, جب بندہ بھول جاتا ہے.
صحیح ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا روز بندے کی قبر بندے کو یاد کر کے کہتی ہے اور بندے میں تنہائیوں کا گھر، میں بچھوؤں کا گھر. اس لیے ذرا جی اس کو کبھی بھی نہ بھولنا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ اچھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. جانا تو ہے، جانا تو ہے، کوئی منے پاویں کوئی نہ منے. اور بھائی ہمارا کام ہے ڈرانا آپ میں ایک، لیکن کچھ پروگرام ہوتے ہیں جو ہمیں ڈرا دیتے ہیں. میرے سیالکوٹ میں ایک دن جمعے کے بعد ایک ختم پاک تھا. مجھے کہا گیا کہ حضرت ایک جوان بچہ ہے، آپ ذرا آئیں گے ان کی دل جوئی ہو جائے گی. 34 سال کی عمر میں بندہ بچہ لڑکا فوت ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا. میں جمعہ پڑھ کے بعد چلا گیا. میں جب وہاں گیا نا تو وہاں ایک بچہ بڑا اچھا قرآن کریم پڑھ رہا تھا. اس کے پڑھنے سے میں نے اندازہ لگایا کہ اتنا اچھا قرآن کریم کسی عام بندے کا بچہ نہیں پڑھ سکتا. یہ لازم بات ہے، یہ کسی عالم دین کا بچہ ہے، ہر گن پورا اس میں ہے. جب پڑھ کے بیٹھ گئے نا تو جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی میں نے ان سے پوچھا، میں حضور بڑا سونا قرآن پڑھا بچے نے، کدھر بچہ ہے یہ؟ جہاں علماء موجود ہیں ان میں سے کس کا صاحبزادہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت جی کسی کا صاحبزادہ نہیں، یہ جس نوجوان کے ختم پہ آپ آئے ہیں نا یہ اسی کا بڑا بیٹا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت میں وہاں کتنا ڈرا حضرت. پھر انہوں نے کہا کہ اس سے چھوٹے 3 بچے اور ہیں، اس کی عمر 11 سال ہے، اس سے ایک اور چھوٹا ہے اس کی عمر 8-9 سال ہے، ایک اور چھوٹا ہے اس کی عمر 6-7 سال ہے، ایک چھوٹی بچی ہے جس کی عمر 3-4 سال ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا ڈرا حضرت. میں نے کسی سے سوال نہیں کیا، میں نے خود سے سوال کیا. میں نے کہا سلیمان تو کتنے لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا تھا، تو دستے صحیح یار اس بندے دا دل اپنی 3 سال دی تی چھڑ کے جہاں تے کیتا ہونا. لیکن پتر ہمیں پوچھنا کس نے؟ کیا آپ کے خیال میں سے پہلے ہمیں پوچھا جائے گا باؤ جی دسو جان دا پروگرام ہے پھر نہیں پوچھنا یار، تانوں کسی نے بھی نہیں پوچھنا، بس آڈر آنا ہے. بس سانوں پہلے چٹھی مہینہ پہلے آنی ہے کہ بہو جی آڈر ہے کوئی پروگرام جانتا کہ نہیں. تو اسی اگو کہنا نہیں ہے تو بچے بڑے چھوٹے نے، نہیں جی تو میری فصل پکی ہے، نہیں جی تو میری دھیاں جوان نے. کسی نے بھی نہیں پوچھنا، کسی نے بھی نہیں پوچھنا. آج ہمیں بڑے بہانے آتے ہیں. میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں تجھے بڑے بہانے آتے ہیں. یہ بتا اسرائیل علیہ السلام کے لیے کون سا بہانہ سوچا تھا؟ ہاں یہ جتنے نوجوان بچے ہیں ان کو دعوت دو نماز کی، ایک ہی بہانہ سب کے پاس، کیا؟ میرے کپڑے نہیں صاحب. جتنے بڑے ہیں ان کو دعوت دو، سب کے پاس ایک ہی بہانہ ہے. نہیں مولوی صاحب تو ہی تو ویلے بندے ہو نا، کما کاجا والے لوگ ہاں نہیں ٹائم نکلتا. تو میاں محمد صاحب فرماندے ہو اسرائیل علیہ السلام نے کی کیڑا بہانہ لانا ہے؟ پھر وہاں میاں محمد بخش صاحب خود ہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عذر بہانہ چلدا نہیں، عذر بہانہ چلدا نہیں، اور جو آکھے سو کریے. دیگر نو جے کہنا ہوئے کانوں کل کل مریے. یہاں تو سٹیج پہ بھی ماشاءاللہ باپ بیٹھے ہیں، سامنے بھی کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا اور وہ کہے جی میں نہیں ٹہنا کوئی. میں اس سے بھی 2-3 سوال کر لیتا ہوں، بھائی تو نے کیوں نہیں ٹہنا کوئی؟ میاں صاحب تو فرماتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے. میاں صاحب تو فرماتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے. میں وہ اکبر آبادی نے لکھا تھا، وہ اکبر کہتا ہے زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نگارے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں دونوں پہ گفتگو، میں سکندر پہ گفتگو کر دیتا ہوں. تاریخ کہتی ہے یہ سکندر وہ نوجوان ہے جس نے 32 سال کی عمر میں 14.5 لاکھ مربع میل فتح کیا. میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں پوری دنیا میں کوئی بندہ ڈھونڈ کے لاؤ جس کے پاس اتنا رقبہ ہو رہا ہے. 14.5 لاکھ مربع میل، 5 بڑے اعظم جس نے فتح کر دیے، جو آپ کے سندھ تک آیا. حضرت کچھ نے کہا کہ اس کو ٹائیفائڈ ہوا، کچھ نے کہا اس کو سانپ نے ڈسا، کچھ نے کہا اس کو انٹیرک فیور ہوا. بڑا جو بھی اس کو ہوا، جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی نا تو ارسطو کو بلایا گیا جو اس کا شاہی طبیب تھا.
پہلے رسول نے دوائی کھلائی، پھر اس کی کلائی اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنی انگلیاں اس کے نبض پہ رکھ لی تاکہ میں دیکھوں کہ دوائی نے کام کیا ہے یا زہر اثر کر گئے. لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوا، سکندر کی نبض ڈوبنے لگ پڑی ہے. رسول نے کلائی چھوڑ دی اور جاتے جاتے سکندر کو کہتا ہو سکندر چند ہی لمحے ہیں، اگر کوئی بات کرنی ہے تو کر لے. آپ حضرت تصور کریں 14.5 لاکھ مربع میل کا مالک کتنا مایوس ہوگا. بیوی تھی نہیں بلایا، بچے تھے نہیں بلایا، ماں تھی نہیں بلایا، کہتا ہے میرے وزیر کو